چوپالوں، بیٹھکوں، ڈیروں اور اوتاکوں کے رزق میں ازل سے قصہ لکھ دیا گیا تھا۔ قصہ جس میں بات سے بات نکلتی ہے اور انسانی زندگیوں کے ایسے ایسے گوشے سامنے آتے ہیں کہ کسی کتاب میں کہاں لکھے ہوں گے۔ فی زمانہ بدلتے حالات، مقامات اور وسائل نے قصہ خوانی کے رنگ ڈھنگ اور انداز بدل کر رکھ دیے ہیں۔ یہ قصہ جو میں بطور عربی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک استاد اور شاگرد کی کہانی ہے۔ یہ آج سے کتنے ہی برس پہلے کی بات ہے۔ میں بھرپور زندگی گزار رہا تھا اور کسی قسم کی پریشانی مجھے لاحق نہ تھی۔ میٹھے پھلوں کے طباق کی طرح زندگی نے اپنی تمام مٹھاس میرے سامنے لا ڈھیر کی تھی۔ ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں سوشل سرکلز میں ایک باہمت، توانا اور مستعد آدمی کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ ایک دن میں سو کر اٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آواز ٹھیک سے نہیں نکل رہی اور گلے میں کوئی مسئلہ ہے۔ معمولی دوا دارو کے بعد جب فرق نہ پڑا تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی۔ ویسے ہی بیماری سے بندہ پریشان ہوتا ہے اور استاد کے لیے تو اس کا گلا خاص طور پر اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ بہرحال میں ایک اچھے ہسپتال میں چلا گیا اور اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹروں نے تفصیلی معائنے کے بعد کچھ ٹیسٹ تجویز کیے جو میں نے اچھی طرح لیبارٹری سے کروا لیے۔ آواز تھی کہ بیٹھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اگلے دن جب ان ٹیسٹوں کی رپورٹ آئی تو میری تو دنیا ایک دم اندھیر ہو گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ مجھے گلے کا کینسر ہو گیا ہے۔ اس موذی مرض کا تو نام ہی مریض کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مجھے لگا اب میرا کچھ نہیں ہونے والا اور میرا معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے ہسپتال میں داخل کر لیا اور یوں میں اپنی بھری پڑی دنیا سے اٹھ کر ہسپتال کے بستر پہ ہمہ دم کم ہوتی آواز اور گلے کے کینسر کے ساتھ آن پڑا تھا۔ جیسے کوئی فوجی اباؤٹ ٹرن ہوئے، اچانک ایسے ہی ایک 180 درجے کا موڑ آ گیا تھا میری زندگی میں۔ چند دن ایسے ہی ہسپتال میں پڑا رہا۔ میرے اعصاب آہستہ آہستہ جواب دیتے جا رہے تھے۔ دوسری یا تیسری رات میں بستر میں پڑا سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، آخر کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ جوں ہی یہ سوچ میرے ذہن میں آئی، میں سنجیدگی سے اس طرف سوچنے لگا کہ زندگی میں مجھ سے آخر کون سی ایسی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کا بدلہ مجھے اس ناگہانی آفت کی صورت میں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک بجلی سی گوندی اور میں نے خود کو لگی ڈرپس وغیرہ اتار کر ایک طرف کر دی اور باہر کی سمت لپکا۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور میری گاڑی شہر کے ایک معروف رہائشی علاقے کی سمت رواں دواں تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہسپتال سے فرار کا یہ واقعہ کسی فلم میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے مجھے اپنے دور طالب علمی کے ایام یاد آ گئے تھے جب میں پاکستان کی مشہور ترین جامعہ میں زیر تعلیم اور ایک طلباء تنظیم سے منسلک تھا۔ جوانی دیوانی کا دور تھا اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو روند کر رکھ دینے کا جذبہ عروج پہ۔ ایسے میں طرح یہ ہے کہ جس طالبہ تنظیم سے میں نے تعلق جوڑا تھا اس کے متعلقین اپنے جوش و جذبے اور ولولہ انگیز مہمات کے لیے معروف و مقبول تھے اور کسی حد تک اب بھی ہیں۔ انہی ایام کے دوران ایک دن میں یونیورسٹی آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری تنظیم کے لوگوں کی کچھ اساتذہ سے تلخ کلامی ہوئی ہے اور ایک استاد قریشی صاحب نے ہماری تنظیم کے مقامی ذمہ دار کو برا بھلا بھی کہا ہے اور شاید ایک آدھ گالی وغیرہ بھی دی ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھولنے لگا اور میں نے دیوانگی میں آؤ دیکھا نہ تاؤ اور قریشی صاحب کو ڈھونڈنے لگا کہ انہوں نے میری تنظیم کے ذمہ دار کو برا بھلا کیوں کہا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے روکنے اور ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن مجھ پہ تو تنظیمی بھوت سوار تھا، میں کہاں رکنے والا تھا۔ آخر جب قریشی صاحب مجھے مل گئے تو میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ قریشی صاحب تو جیسے زمین میں گڑ گئے کہ ایک طالب علم نے ان پہ ہاتھ ہی اٹھا دیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ ان کا سارا مان، وقار اور عزت خاک میں ہی مل گئی تھی۔ قریشی صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور مجھے انہوں نے صرف ایک جملہ ہی کہنے پہ اکتفا کیا، میرا کوئی بیٹا نہیں، اگر ہوتا تو تم سے بدلہ لیتا۔ یاد رہے کہ پروفیسر معصوم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ یہ واقعہ ہوا، وقت گزرا اور میرے سمیت دیگر لوگ بھی بھول بھال گئے، لیکن آج بستر پہ لیٹے جب میں نے اپنی زندگی کی پچھلی فلم چلائی تاکہ اپنی غلطیاں ڈھونڈ سکوں تو مجھے قریشی صاحب اور ان کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتی یاد آ گئی۔ اور یہ تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میری گاڑی کا رخ انہی کی رہائش کی طرف تھا کہ ان سے تہہ دل سے معافی مانگ سکوں۔ شاید اسی سے میں کینسر جیسے موذی مرض کے چنگل سے چھوٹ جاؤں۔
کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہماری پکڑ کر لیتا ہے، اور مقصد ہمارے لیے آخرت میں ثانی کرنا ہوتا ہے، اور حقوق العباد تو اس سلسلے میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ خیر میں پروفیسر صاحب کی اس رہائش پہ پہنچا جس کا مجھے آج سے کئی برس قبل تک پتہ تھا۔ سامنے وہ گھر آیا، میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور ایک صاحب باہر نکلے۔ میں نے ان سے قریشی صاحب سے متعلق پوچھا۔ انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ جواب ایسا تھا کہ میں بس گرنے ہی والا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے مجھے کئی برس قبل قریشی صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کا بتایا تھا۔ میرا دل میرے بس میں نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہی سہارا تھا، اب قریشی صاحب کو کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تب مجھے ایک خیال آیا اور میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ ان کی بیٹیاں بھی تو تھیں، وہ کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ان میں سے ایک اسی گھر میں مقیم ہے اور وہ اس خاتون کے خامند ہیں۔ اس پر میری کچھ ڈھارس بندھی اور میں نے ان صاحب سے درخواست کی مجھے اس محترم خاتون سے ملوا دیں کہ کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ وہ تھوڑے ہچکچائے لیکن پھر تیار ہو گئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہم اندرونی نشست گاہ میں تھے۔ وہ خاتون تشریف لائیں، ان کے خاوند بھی وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں ساری کہانی سنائی، اس واقعے سے لے کر آج تک کی ساری کہانی، اور پھر ان سے کہا کہ قریشی صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ ہی ان کی وارث ہیں، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ خاتون اس عظیم آدمی کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ابو بھی چلے گئے، آپ اب بیمار ہیں، میں آپ کو ان کی طرف سے معاف کرتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے لگا میرے سینے کا بوجھ اتر گیا ہے۔ کچھ دیر میں وہاں رہا اور پھر اپنی گاڑی میں واپس اسپتال چلا آیا۔ ڈاکٹر اور نرسیں حیران تھی کہ میں کہاں چلا گیا تھا اور خود ہی واپس بھی آ گیا ہوں۔ میں نے انہیں کسی طرح مطمئن کر دیا۔ میں خود کو روحانی طور پر بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اگلا دن چڑھا، ڈاکٹروں نے دوپہر کو میرے کچھ اور ٹیسٹ کروائے، دوست احباب آئے اور دن یوں ہی گزر گیا۔ رات گزری اور اگلا دن آن پہنچا۔ اس دوپہر کو ان ٹیسٹوں کی رپورٹ آئی۔ ڈاکٹر تقریباً دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی تو رپورٹس بالکل کلیئر آئی ہیں۔ میری آواز بھی اس دن پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ بہرحال اگلے چند دنوں میں مزید ٹیسٹ ہوئے تھے جو بالکل کلیئر تھے۔ میری آواز معجزانہ طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی، پہلے کی طرح کڑکدار۔ اس واقعے نے میرا ایمان استاد اور شاگرد کے رشتے پہ ایسا قائم کیا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات سنا کر بچوں اور بچیوں کو بتاتا ہوں کہ ماں باپ اور اساتذہ کے سامنے ہاتھ تو دور کی بات ہے، آنکھ اور خیال بھی بلند نہیں کرنا۔ ان کی اطاعت اور عزت مان کر چلنے میں دنیا آخرت کی کامیابیاں تمہارے پاؤں چومیں گی۔ ان کے دامن سے چمٹے رہنے میں خیر ہی خیر ہے۔ ان کے جوتے سیدھے کرنے والے بادشاہی کرتے ہیں۔ ہماری اسلامی روایات یہی درس دیتی ہیں۔